اپنے ایک سچا خدا اس کو بھول چکے تھے، بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے، کچھ لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، اور کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے، کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً آتے رہے اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے رہے۔ آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے بھی یہی محنت کی کہ لوگوں اپنا تعلق اللہ سے بنا لو اور اللہ کی ذات کو پہچان لو۔ دنیا کے تمام کام، تمام بگڑی بنانے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے آ کر دنیا میں آ کر لوگوں کو یہی پیغام پہنچایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج لوگوں کا اللہ سے تعلق توڑا جا رہا ہے۔ میں اس لیے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آواز جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے جو اپنا تعلق اللہ سے توڑ رہے ہیں، اور توڑنے والے کون ہیں؟ وہ ہم جیسے مولوی حضرات ہیں جو منبر رسول پر بیٹھ کر آج لوگوں کا تعلق شخصیات سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ سے توڑا جا رہا ہے۔ تو میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے پاک وطن میں، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ تو وہ 40 دنوں کا وہ جو آج کل وہ رواج ہے ختم کھلواتے ہیں، تو مجھے بھی خود بھی آیا، اس نے کہا آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ میں وہاں گیا، ظہر کی نماز میں نے وہاں پڑھی، اور ظہر کی نماز کے بعد ان کا پروگرام تھا۔ تو وہاں پروگرام شروع ہو گیا، تو مولوی حضرات آتے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے جو بدعت تھی، جو شرک تھا، وہ ہم یہ سنتے تھے کہ نعرہ، یہ جو جلسے جلوس ہوتے تھے وہاں نعرہ تکبیر لگتی تھی، اللہ اکبر، یا نعرہ رسالت تھی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری ایک بدعت آ گئی، وہ پنج تن پاک کا نعرہ جو آج بھی لگتا ہے۔ لیکن میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ نعرہ تکبیر کو بھی لوگ بھول گئے، نعرہ رسالت کو بھی لوگ بھول گئے، اور نعرہ وہ پنج تن پاک اس کو بھی لوگ بھول گئے۔ ایک نیا نعرہ آ گیا جی، اور ایک پتہ نہیں میں اس کو کیا نام دوں، کہ فلانا پیر صاحب زندہ باد، قبولہ شریف والے پیر صاحب زندہ باد، فلانے پیر صاحب زندہ باد، فلانی دربار زندہ باد۔ اور میں وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا اور پریشان ہو رہا کہ یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مسجد فل ہے، بھری ہوئی ہے، اور کسی ایک بندے نے بھی آ کر اللہ سے نہیں ڈرایا۔ کسی ایک بندے، حلفاً کہتا ہوں، اب بھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہاں بھی مسجد میں بیٹھا تھا، میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا یہی سوچتا رہا کہ یہ قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور قوم بھی بدھو بنی ہوئی ہے۔ اور وہاں ایک مولوی صاحب نے ایک واقعہ سنایا، اور وہ پھر میرا وہاں بیٹھنے کو دل نہیں کیا، میں اٹھ کے آ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا، وہ کسی پیر صاحب کا نام لے رہے تھے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، کہ وہ اس کے بیٹے ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں جو پڑھانے والے تھے استاد، وہ بھی پیر تھے، پڑھنے والا بھی پیر ہے اور پڑھانے والا بھی پیر ہے، اور وہ استاد شاگرد پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن استاد پیر نے کہا اپنے شاگرد پیر سے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو، یعنی تمہیں اپنی گدی دینا چاہتا ہوں، تمہیں پیر بنانا چاہتا ہوں، کیا مانگتے ہو، کس طرح کی پیری لینا چاہتے ہو؟ تو شاگرد نے کہا میں پیری ضرور لوں گا، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ صاحب نے کہا یہ بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اب نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو میرا مرید ہو اور میرا بیلی بن جائے، مطلب ہے کہ میرا دوست بن جائے، تو وہ کل قیامت والے دن اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ یہ اس کی پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو میرے مرید کا بیلی بن جائے، یعنی میرے مرید کا دوست بن جائے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ 2 شرطیں ہو گئی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مر جاؤں، چلا جاؤں، تو جو بندہ میری قبر پر آ جائے وہ بھی کل قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ اب یہ 3 شرطیں رکھیں، تو استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ بڑی شرطیں ہیں، میں حضور سے اجازت لے لوں گا۔
پہلے میں جو حضور سے اجازت لوں، یعنی اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھی حضور سے میں اجازت لے لوں پہلے؟ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ پہلے مجھے حضور سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ رات ہو گئی، صبح جب وہ شاگرد آئے تو استاد نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا اور کہا کہ حضور نے تمہاری 3 شرطیں مان لی۔ تو جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا مقصد ہے، یہ کیسے لوگوں کا تعلق اللہ سے توڑ کر مخلوق سے جوڑ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ میری ذہن میں صرف ایک ہی مقصد آیا ہے کہ اس پیٹ کے لیے، صرف کھانے کے لیے اگر ہم نے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا تو ہمارا پیٹ ختم ہو جائے گا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آخرت کا ایندھن کیا کر رہے ہیں، دنیا کو لے کر بنا رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایسے لوگوں کو پہچانو، ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرو کہ یہ لوگ اللہ سے تعلق کو جوڑنے والے ہیں اور مخلوق سے تعلق کو بنانے والے ہیں۔ تو کیا کرو، اپنا تعلق اللہ سے بناؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی کیا کرو، خود عمل کر لو، خود عمل کر لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کل قیامت والے دن محمد کی بیٹی ہونے کے ناطے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گی۔ اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں، جو بندہ میری قبر پر آ گیا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اگر ایسے ہی جنت ملنے والی ہوتی، اگر جنت اتنی ہی آسان ہوتی، ہاں اللہ کا فضل ہو تو اللہ جس کو چاہے جنت دے دے، لیکن جنت اتنی آسان ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو اپنی گردنیں کٹانے کی؟ پھر کیا ضرورت تھی حسن حسین کو کٹنے کی؟ پھر کیا ضرورت تھی اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے کی؟ پھر کیا ضرورت تھی ایک ایک ماہ تک فاقہ برداشت کرنے کی؟ اگر ایسے جنت مل جانی تھی، وہ جو حضور کی زیارت دن رات کرتے